اس قسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ علاؤدین کا انجام کیا ہوگا۔ سپاہی شہزادے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم آ گئے ہیں، اور وہ تکفور کو کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس کا بیٹے کو مار دیا جاتا ہے، وہ بالا خاتون کو کہتی ہے میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اللہ دیتا ہے اللہ لیتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قبر خود کھودوں گی، اور بالا خاتون اپنے بیٹے علاؤدین کی قبر کھودنے لگ پڑتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین قلعے میں پنجرے میں لٹکا گیا ہوتا ہے دیوار پر، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرے سردار مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک عثمان کا سپاہی عثمان تک خبر پہنچائے تب تک انہوں نے منجنیقوں سے حملہ کر دیا تھا، لیکن ابھی تک علاؤدین کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ بڑا حملہ کرنے ہی والے تھے کہ فوراً سپاہی آ کر عثمان سردار کو خبر دے دیتا ہے کہ انہوں نے علاؤدین کو قلعے کی دیواروں کے ساتھ پنجرے میں لٹکایا ہوا ہے۔ یہاں پر عثمان اور اورحان شکر کرتے ہیں کہ یہ خبر انہیں وقت پر مل گئی، کیونکہ اتنے دور سے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے شکر کیا ہے کہ پر وقت پتہ چل گیا، نہیں تو ابھی علاؤدین کو کچھ ہو جاتا۔ سپاہی عثمان سردار کو مشورہ دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے، اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی علاؤدین سردار ہیں۔ عثمان سردار حکم دیتا ہے کہ ہمارا فرض سب سے زیادہ اہم ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور علاؤدین کو بھی بچا لیں گے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ سردار نے حکم دیا ہے اور سپاہی اس پر عمل کریں گے۔ عثمان سردار حکم دیتا ہے کہ 40 سپاہی تیار کیے جائیں، ہم پہاڑوں کی طرف سے پیچھے کی طرف سے جا کر قلعے کے اندر داخل ہوں گے، اور جب تم دیکھو کہ تیر نظر آئیں اور تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو جانا۔ اورحان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو حکم سردار۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان سردار اور اس کے سپاہی قلعے کو پیچھے پہاڑوں کی طرف سے سر کر کے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پھر اورحان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کو جب تیر نظر آتا ہے تو وہ بھی قلعے کی طرف داخل ہونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلی قسط میں اورحان کو بچا پائیں گے اور کیا قلعہ فتح کر پائیں گے یا نہیں۔